مانگوں گا اور اپنی پوری امت کو لے کے جنت میں جاؤں گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین ہی ہے جس کے صدقے امت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کے ساتھ مغفرت فرما دیں گے۔ مغفرت کے واقعات حدیث میں پڑھتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن ساری مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو لمبا قد دیں گے۔ انہوں نے سب کپڑے پہنے ہوں گے اور جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے نا کہ لمبا تنا اور اوپر اس کے پتے ہوتے ہیں، ایسے حضرت آدم علیہ السلام لمبا قد ہوگا اور سب کپڑے پہنے ہوں گے، اور آدم علیہ السلام ساری مخلوق کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کیونکہ وہ ساری مخلوق کے باپ ہیں، والد ہیں، تو اللہ ان کو سارا منظر دکھائیں گے۔ مجمع زیادہ ہو تو دیکھنے والے کو اونچی جگہ بیٹھنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا قد اونچا کر دیں گے، چنانچہ ساری مخلوق کھڑی ہوگی، وہ بھی کھڑے ہوں گے، مگر کھجور کے درخت کی طرح وہ سارے مجمع کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک امتی کا حساب کتاب ہوگا۔ اب اس امتی کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی، تو فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں آدمی کا میزان کیا گیا اور اس کی نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں، لہذا اس بندے کو لے جاؤ جہنم میں۔ تو فرشتے آئیں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں اور اس بندے کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ اب جب گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے نا تو آدم علیہ السلام کہیں گے یا احمد یا احمد۔ نبی علیہ السلام کا نام قیامت کے دن احمد ہوگا، نبی علیہ السلام کو پکاریں گے۔ نبی علیہ السلام جہاں بھی ہوں گے آپ فرمائیں گے لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے والد لبیک میں حاضر ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ان کو بتائیں گے کہ دیکھو آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب یہ بات سنیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ آپ اپنی تہبند کو کس کے باندھ لیں گے۔ عربوں میں جب کسی بڑے کام کا ارادہ بندے نے کرنا ہوتا تھا نا تو وہ اپنی چادر کس کے باندھتے تھے کہ مجھے جاتے ہوئے کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ تو نبی علیہ السلام اپنی چادر کو کس کر باندھیں گے اور ان فرشتوں کے پیچھے تیزی کے ساتھ چلیں گے۔ وہ فرشتے اس بندے کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں، کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام ان فرشتوں کو کہیں گے اے فرشتوں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ وہ فرشتے نہیں سنیں گے، کہیں گے نحن غلاظ شداد، ہم تو غلاظ اور شداد ہیں، سخت گیر ہیں، ہم نہیں کسی کی بات سنتے، ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں اللہ نے حکم دیا۔ جب فرشتے رکنے سے باز نہیں آئیں گے اور اس کو لے کے جا رہے ہوں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی طرف دیکھیں گے اور اپنی مبارک داڑھی کو پکڑ کر عرش کی طرف دیکھ کر عرض کریں گے اللہ کیا آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان والوں کو قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ آپ نے میرے ساتھ تو یہ وعدہ فرمایا تھا۔ جب نبی علیہ السلام یہ فرمائیں گے تو عرش کے اوپر سے آواز آئے گی اے فرشتوں رک جاؤ، اطیعوا محمدا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ان کے حکم کو مانو۔ چنانچہ فرشتے رک جائیں گے اور اس بندے کو جہنم نہیں لے جائیں گے، اس کو پھر واپس وہ میزان پر لے آئیں گے اور اس کی دوبارہ اعمال کی جو ہے وہ حساب شروع ہوگا، مگر پھر گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی۔ اب جب نیکیاں کم ہوں گی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس سے ایک کاغذ کا چھوٹا سا پرچہ نکالیں گے اور وہ پرچہ اس کے نیکیوں کے نام اعمال میں ڈال دیں گے۔ وہ اتنا بھاری ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ چنانچہ فرشتہ اعلان کرے گا سعیدہ فلان ابن فلان، فلاں فلاں کا بیٹا وہ سعید بن گیا، نیکیاں زیادہ ہو گئی، اب اس بندے کو جنت میں لے کے جاؤ۔ جب اس بندے کو جنت میں جانے کا اعلان ہوگا
تو وہ بندہ بڑا حیران ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ اے بندے تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے اور تو کتنا رحیم و کریم ہے کہ تیری وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا دیا اور میرے لیے جنت جانے کا فیصلہ فرما دیا. من انت، آپ ہیں کون؟ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. وہ کہے گا کہ آپ نے میرے نیکیوں کے نام عمل میں کیا ڈالا؟ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے یہ وہ درود شریف تھا جو تو پڑھا کرتا تھا. آج یہ درود شریف اس وقت تیرے کام آیا جب تو اس کا محتاج تھا. تو نبی علیہ السلام امت کی شفاعت کریں گے اور امت کے لیے جنت میں جانا آسان فرما دیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق لانو بیٹھے تھے اور ساتھ عمر لانو بھی تھے. نبی علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ اپنے بندوں پر رحمت فرمانا، قیامت کے دن رحمت فرمانا، رحمت کی درخواست فرما رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بشارت دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت کا معاملہ بھی کروں گا اور ایک لپ بھر کر جہنمیوں کی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں گا جن کا کوئی عمل نہیں ہوگا، اپنی رحمت کا اظہار ہوگا میرا. تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لپ بھر کر جہنم سے نکالنے کا وعدہ فرما دیا. اب آپ بتائیے یہ دو ہاتھ جو ایسے کیے جاتے ہیں نا اس کو لپ کہتے ہیں. اب اگر چاول کے دانے پڑے ہوں تو میرے جیسا ایک چھوٹا سا بندہ لپ بھرے تو وہ سینکڑوں میں نہیں وہ ہزاروں میں گنتی پہنچ جائے گی. اگر ایک بندے کی لپ ایسی ہے کہ اس میں گنتی ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے تو آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ لپ بھریں گے تو اللہ کتنے بڑے ہیں اور ان کی لپ کتنی بڑی ہوگی. کھرب کھرب انسان بغیر کسی عمل کے اللہ کی رحمت سے اللہ ان کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت عطا فرما دیں گے. اب جب اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا تو نبی علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے. مگر ابو بکر صدیق لانو نبی علیہ السلام سے پھر عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی اسلام اور اللہ سے فریاد کیجئے اللہ اور رحمت کا معاملہ فرمائے. جب ابو بکر صدیق لانو نے پھر یہ کہا تو عمر لانو بول پڑے ابو بکر اللہ نے اپنی لپ بھر کر جہنم سے نکالنے کا وعدہ کیا، اللہ کتنے بڑے ہیں اور ان کی لپ کتنی بڑی ہوگی. تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا عمر اگر اور بندے اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائے تو تمہارا کیا حرج ہے، تم نبی علیہ السلام کو دعا کرنے دو. چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی. اللہ نے فرمایا اچھا میں 2 لپیں بھر کر نکالوں گا اور ان کو جنت میں لے جاؤں گا. ابو بکر صدیق نے پھر عرض کیا اے اللہ کے نبی وسلم اور دعا کیجئے، وہ بھی تو رحمت تھے نہ رحیم تھے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ نے وعدہ فرمایا میں 3 لپیں بھر کر بندوں کی نکالوں گا اور ان کو بغیر کسی ان کے اپنے عمل کے اپنی رحمت سے جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دوں. تو نبی علیہ السلام کی دعا کے صدقے دیکھو اللہ نے کتنی رحمت کا وعدہ فرما دیا. پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت اتاری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. میرے حضرت رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ کسی کو دے رہا ہو نا اور زیادہ برتن میں کوئی چیز ڈال دے تو وہ کہتے ہیں بس بس بس، یعنی دودھ ڈالنے والے نے اتنا دودھ ڈالا کہ اب دودھ گرنے کے قریب ہو گیا تو لینے والا کہتے ہیں بس بس بس. تو حضرت فرماتے تھے فتردہ کا یہ معنی ہے اے میرے محبوب اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہی بس بس کرنے لگ جائیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہی بس بس کریں گے.
تو جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام بڑے خوش. صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے خوش کیوں محسوس ہو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ مجھے اتنا دیں گے کہ میں راضی ہو جاؤں گا. اور میں تمہیں بتا دوں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے آخری امتی کو بھی اللہ جنت نہیں عطا فرما دیں گے. جس محبوب کی شفقت اور رحمت امت پر اتنی ہے، جو راتوں کو رویا کرتے تھے امت کے لیے اور دعائیں کیا کرتے تھے، ہم اس جو ہے وہ نبی رحمت کی سیرت کو کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بس اتنا سا ہے کہ ہم نے اپنا نام لکھوانے کے لیے یہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا. شاعر کہتا ہے ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بے محمدا، کہ میں نے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اپنے مقالہ میں کوئی نبی کی شان کو بلند نہیں کیا، بلکہ محبوب کا تذکرہ کر کے میں نے تو اپنے مقالے کی شان کو بڑھا لیا ہے. تو نبی علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ہم نے تو اپنے آپ کو، جیسے ہوتا ہے نا لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہونے والی بات، وہ والی بات کر لی ہے. کیونکہ ربیع الاول مہینے میں نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، تو ہمارے بیانات کا ایک سلسلہ چل رہا تھا. اکثر و بیشتر بیان اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت اور توبہ استغفار اور اس کے اوپر تھے. تو آج دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم یہاں پر نبی رحمت کے بارے میں، ان کی سیرت مبارکہ میں بارے میں کچھ بات کر کے اپنا نام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والوں میں، کرنے والوں میں شامل کروا لیں. اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے عشاق میں کھڑا فرمائے اور ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، اور جنت میں اللہ ہمیں ان کا پڑوس عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.